سہیل آفریدی نے خیبر پختونخوا کی پوری تنظیم کو آن بورڈ لے کر اسلام آباد مارچ کرنے کا پلان بنا لیا ہے اور اس کے نتیجے میں ان کی حکومت بھی جا سکتی ہے، جس کا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ تیار ہیں۔ دوسرا بوجھ اٹھانے کے لیے وہ عمران خان سے اپروول لینا چاہتے ہیں، کیونکہ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا ہے کہ اس بار اگر اسلام آباد آئے تو 26 نومبر سے بھی زیادہ طاقت کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ نپٹیں گے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ کو 26 نومبر سے بھی زیادہ گولیاں ماریں گے۔ چونکہ حکومت نے مرید کے میں جو کچھ کیا سعد رضوی کی تحریک کے ساتھ، اب ان کا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں چاکا کھلا ہوا ہے، تو ان کے حوصلے بہت زیادہ بلند ہیں۔ اس لیے جس طرح سنی اور بریلوی رہنما کمپرومائز چابی والے کھلونے ثابت ہوئے ہیں، انتہائی شرمناک طریقے سے حکومت کے ساتھ بغلگیر ہیں۔ ان میں سے کسی نے ایون کہ مفتی منیب الرحمان یا جو بڑے بڑے ان کے علماء ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں اٹھائی۔ دوسری طرف سہیل آفریدی صاحب نے ملاقات جو کی ہے کور کمانڈر پشاور سے، وہ کور کمانڈر پشاور کی طرف سے ان کو ریکویسٹ کی گئی ملاقات کی، اور پہلے تو سہیل آفریدی کو کہا گیا کہ آپ آئیں اور کور کمانڈر ہاؤس میں ملاقات کرتے ہیں، لیکن جس پر انہوں نے انکار کیا تو کور کمانڈر صاحب نے عقل مندی اور دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور حالات کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے خود تشریف لے گئے وزیر اعلیٰ ہاؤس، اور وہاں پر سی ایم کے پی کے سے ملاقات کی، جو کہ آئینی اور قانونی طور پر بالکل ٹھیک بات ہے، اور ان کو چونکہ صوبے کو چلانا بھی ہے، لیکن یہ بالکل بھی سہیل آفریدی کی ریکویسٹ پر یہ ملاقات نہیں کی گئی، بلکہ کور کمانڈر صاحب نے جو ملاقات کی ہے انہوں نے سیکیورٹی کے حوالے سے بریفنگ دی اور یہ بھی کہا کہ یعنی سہیل آفریدی صاحب کو مبارکباد بھی دی ہے۔ تو اس لیے اب جو پی ایم ایل این اور جو سوشل میڈیا ہے، ایمل ولی خان اور اسٹیبلشمنٹ کا جو سوشل میڈیا ہے، وہ اس ملاقات کو لے کر نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ سہیل آفریدی نے تو کہا تھا کہ میں عمران خان سے ملاقات کیے بغیر کسی اور کے ساتھ نہیں ملوں گا، تو اب کیوں ملاقات ہوئی ہے؟ بھائیو، وہ کار کی ڈگی میں بیٹھ کر چھپ کر اس نے ملاقات نہیں کی، بلکہ دن کے اجالے میں کی ہے، اور وہ بھی اپنی ریکویسٹ پر نہیں کی۔